أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ یقیناً اہلکنا ہم نے ہلاک کیا القرون بستیوں کو من قبلکم تم سے پہلے لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا وجاءت اور آئے ہم ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ وما کانوا اور وہ ایسے نہ ہوئے کہ لیؤمنوا ایمان لے آتے کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں القوم ایسے لوگوں کو المجرمین جو مجرم ہو ثم پھر جعلناکم ہم نے بنایا تم کو خلائف جانشین فی الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد لننظر تاکہ ہم دیکھیں کیف کیسے تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت غور و فکر دی ہے کہ لوگوں گزشتہ تاریخ کا مطالعہ کرو اور اس بات کے اوپر غور و فکر کرو کہ جو لوگ کامیاب ہوئے تو آخر وہ کیوں کامیاب ہوئے، وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ ناکام ہوئے مطالعہ کرو کہ آخر وہ کیوں ناکام ہوئے، جن وجوہات کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے، اور اسباب کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو تاکہ تم ناکامی سے بچ جاؤ۔ گزشتہ اقوام کا جن کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا، خواہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، یا ہود علیہ السلام کی قوم ہو، یا صالح علیہ السلام کی قوم ہو، یا نوح علیہ السلام کی قوم ہو، یا قوم سبا ہو، ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ اقوام دنیا کے اندر ناکام ہوئی، اور ناکامی کی وجہ ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے کہ جب اللہ کے انبیاء کسی بستی کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، انبیاء کی عزت کرتے ہیں، انبیاء کا ساتھ دیتے ہیں، تو بالآخر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ انبیاء کے مخالف ہو جاتے ہیں، ضد کے اوپر آ جاتے ہیں، ظلم کے اوپر آ جاتے ہیں اور مجرم بن جاتے ہیں، بالآخر وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آل مکہ کو دعوت غور و فکر دی گئی، ان کو کہا گیا کہ ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا تم کو خلائف جانشین فی الارض زمین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین کے اندر خلیفہ بنا دیا، پہلے لوگوں کا جانشین بنا دیا، ان کو ختم کر کے اب تم کو موقع دیا ہے، تو تم یہ بات ذہن کے اندر رکھ لو کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بحیثیت قوم بھی تم امتحان گاہ کے اندر ہو۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون کیسے عمل کرتے ہیں، تم کیا عمل کرتے ہو۔ تو اہل مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ ماضی کے آئینے کے اندر اپنے مستقبل کا تعین کر لو کہ تمہارا مستقبل بدر کا کنواں ہوگا یا تمہارا مستقبل مدینہ کی بھرگو بہار ریاست ہوگی۔ جس طرح پہلے اقوام کے پاس انبیاء آئے تھے، جو لوگ
مان گئے تھے وہ کامیاب ہوئے، جو نہیں مانے تو بالآخر وہ ناکام ہوئے۔ اب تمہارے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، جو ایمان لائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے بالآخر کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جو ساتھ نہیں دیں گے تو بالآخر وہ ناکام ہو جائیں گے۔ جب ظلم کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، مخالفت کا راستہ اختیار کیا، تو یہ ناکامی کا راستہ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، ہم نے بستیوں کو ہلاک کیا۔ تو کیوں ہلاک کیا؟ لَمَّا ظَلَمُوا، جس وقت انہوں نے ظلم کیا۔ تو جس وقت انبیاء آ جاتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دی وَجَاءَتْهُمْ، آئے تھے ان کے پاس رسولهم، ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ناواقف رکھ کر کے سزا نہیں دیا کرتا۔ اس وقت سزا ہوتی ہے کہ جب انبیاء آ جاتے ہیں، وہ سمجھا لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے دلائل واضح ہو جاتے ہیں، اور لوگ اپنے آپ کو ایمان لانے کے اعتبار سے نااہل ثابت کر دیتے ہیں، گویا کہ اب اس کے بعد ان کو 1000 سال بھی زندگی دی جائے تو ایمان کے راستے کی طرف یہ آنے والے نہیں ہوں گے۔ تو جب ایمان نہیں لاتے، ان کے اوپر اتمام حجت قائم ہو جاتا ہے، اور جب لوگ ظلم کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، انبیاء کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور انبیاء کے دوستوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوموں کے پاس آئے تھے۔ جب انہوں نے نہیں مانا، جو لوگ ظالم رہے، تو ان کو باد سرسر کے ذریعے سے اور زلزلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کے پاس آئے تھے، جو لوگ مان گئے تھے تو بحر کلثم کی موجوں سے اللہ نے ان کو پار کر دیا تھا، جو نہیں مانے تھے تو بحر کلثم کی موجوں کے اندر فرعون سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لائے، جو لوگ مان گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، کشتی کے اندر بٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، نیک راستے کو اختیار نہیں کیا، ظلم کے راستے کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے اندر غرقاب کر کے رکھ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لائے تھے، جو لوگ ایمان لے آئے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اور ظلم اور بہرہ روی کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا، کفر کے راستے کو اختیار کیا، تو فرشتہ آیا، ان کو زمین سے اکھاڑا، آدھے آسمان تک لے گیا، اور الٹا کر کے بحر مردار کے اندر ان کو پھینک دیا۔ محترم دوستو، ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے، ان آیات سے میرے لیے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں گے اور جرم کریں گے، اور اپنے شرک کے نظام کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے، اور ظلم کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، تو ایسے لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر بھی عذاب کا خطرہ ہے، اور کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نے ایک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد